مجھے خیال نہیں رہا 30 منٹ کا، اس میں فون جو ہے وہ میں نے لگایا ہوا تھا، اس طرح منہ کے قریب کیا ہوا تھا اور میں اسکرین اس کی آف ہوئی ہوئی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا جی، اب آگے ہم چلتے ہیں کہ جو 15ویں رکوع میں یہ فرمایا کہ جو کوئی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے پھرے گا، کون پھرے گا؟ الا من صفی نفسہ، جس نے اپنے آپ کو، اپنی جان کو جس نے بیوقوف بنایا صرف وہی پھرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول اور صالح بندوں میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے اسے کہا کہ متی ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے رب جو جہانوں کا رب ہے اس کے لیے متی ہو گیا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اسی چیز کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، کہ جب بھی مرنا تو مسلمان مرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہنا ہمیشہ، تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ ام کنتم شہداء، اب ان سے کہا جا رہا ہے اہل کتاب سے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یا ایک جنرل حکم، ایک جنرل جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے، ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت، یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذا حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب نبی کو فکر ہو رہی ہے اپنی اولاد کی کہ یہ میرے بعد کیا کریں گے، ان کا اب وہ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ایمان پہ قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے خدا کی، آپ کے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے خدا کی، الہ واحدن، جو کہ ایک ہی خدا ہے، خدا واحد کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر فرما کے، اب دیکھیں یہود کیونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمارے باپ دادا ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھا جو کہ گزر چکا، دنیا سے جا چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کما رہے ہو، تو ولا تسألون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عما کانوا یعملون، اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، تو تم سے سوال وہی کیا جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، چاہے تم ان کی اولاد ہو، لیکن تم سے سوال تمہارے اعمال کا کیا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور پھر ان کے ایک اور طرز عمل بتا دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ درمیانہ طریقہ ہے، وہ حنیف ہے، وہی سیدھا راستہ ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تم لوگ تو شرک کرتے ہو، تو شرک کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ملے گی، ہماری پیروی کر لو، ہماری طرح کے ہو جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ملت ابراہیمی جو ہے وہ صحیح راستہ ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، شرک نہیں کیا تھا۔ قالوا آمنا، قولوا، کہہ دو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا، ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، کہ کہہ دیجیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور جو کچھ اوتی النبیون من ربهم، جو کچھ باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم اس سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے سچے نبی تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی مسلم ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اب یہ تو فرمایا نا کہ کہہ دو، اب یہاں پر یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہاری طرح جیسے کہ تم ایمان لائے ہو، جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا اگر یہ ایسے ایمان لے آتے ہیں بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تو یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، پھر تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تو یہ شقاق میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہے ان کو، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا. صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کون زیادہ بہتر ہے، رنگ میں اللہ سے کون بہتر ہے. ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. کل اتحاجوننا، کہہ دیجیے. اب یہاں پر دیکھیں صبغہ جو ہے ان میں نا ایک عیسائیوں میں ایک رسم ہوتی تھی کہ بچے کو جو ہے نا نہلاتے تھے کچھ دن تک خاص قسم کے کسی رنگین پانی سے. تو وہ اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا رنگ جس کے اوپر وہ چڑھتا ہے تو وہی اصل رنگ ہے. وہ چڑھاؤ اپنے اوپر. یہ دنیا کے جو جعلی رنگ ہے یہ کیوں چڑھانے کی کوشش کر رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو. کل اتحاجوننا، آپ ان سے کہہ دیجیے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اس کے لیے اب ہر کام خالص ہو کے کرتے ہیں، ہم تو اس کے مخلص ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، تو کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے اہل کتاب کا؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ، تو بتاؤ ذرا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے. ومن اظلم، اور جو کوئی ظلم کرے گا، ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن کتم، اس سے کہ جس نے چھپایا شہادت گواہی کو، عندہ من ربی من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی جو علم انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے، وہ ہدایت اس کے پاس موجود ہے، اور اسے اس کو چھپا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے سے زیادہ ظالم کون ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. آگے فرمایا تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کما رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو کہ وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ دوسرا پہلا پارہ کمپلیٹ ہوا. دوسرے پارے کی جو پہلی آیت ہے، اب یہ ایک طرح سے اسی کا تسلسل پہلے والے کا